نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، ہر شے کی ایک چوٹی ہوئی اور قرآن مجید کی چوٹی سورہ بقرہ۔ اس سورہ بقرہ میں ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ طویل ترین سورت ہے، قرآن ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی، 286 آیات، 40 رکوع، اس اعتبار سے بھی گویا کہ عظیم ترین سورت ہوئی۔ پھر یہ کہ اس میں بعض ایسی آیات شامل ہیں جو بڑی طویل آیات میں سے ہے قرآن مجید، جیسے آیت الآیات 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ مکی صورتوں میں متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی جن نشانیوں کا ذکر کرتا ہے آفاقی، ان سب کو ایک آیت میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء لآیات لقوم، ایک جس میں کتنے جو فینومینا آف دی نیچر ہیں کتنوں کا حوالہ آیا ہے۔ آپ دیکھیں گے سورہ روم ہو یا اور اس طرح کی صورتیں ہو، یہ کئی آیتوں کے اندر ان آیات کا، ان نشانیوں۔ پھر آیت البر 21ویں رکوع، آپ کو معلوم ہے 22، اور آپ کو معلوم ہے چونکہ ہماری اس قرآنی دعوت کا کی جو اساس ہے، یعنی مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اس کا درس نمبر 2 ہے۔ قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے ہدایت قرآنی، اور اس کے جو لوازم ہیں، جس طریقے سے کہ چھوٹی صورتوں میں جامع ترین سورۃ العصر، جس کے بارے میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 2 اقوال میں نے اپنے کتابچے میں بھی نقل کیے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس سورۃ العصر پر تدبر کریں تو یہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ ایک اور قول ان کا ہے کہ اگر اس قرآن مجید میں کوئی شے سوائے سورۃ العصر کے نازل نہ ہو تب بھی وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت، لیکن جو بات سورۃ العصر میں ایک سورت میں آئی ہے وہی بات ایک آیت کے اندر ہے، بقرہ کی آیت البر۔ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک ایک اسی طرح کی آیت جو ہے پھر آیت اختلاف بھی وہ پڑھ چکے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ نمایاں مثال یہ آیت الکرسی کی، جو اس 34ویں رکوع کے اندر شامل ہے سورہ بقرہ، جس کے بارے میں ہم پڑھ لیں گے وہ روایات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا ہے ہی سیدۃ آیات القرآن، تمام قرآن حکیم آیات کی سردار جو ہے وہ آیت۔ اور چونکہ میں نے ابھی حوالہ دیا ہے کہ جو نسبت و تناسب ہے سورۃ العصر اور آیت البر میں، قرآن کی جامع ہدایت اور لوازم و شرائط نجات جس طرح سورۃ العصر میں آئے ہیں وہ ایک سورت ہے، اسی طرح آیہ بر میں آ گئے ہیں جو ایک آیت ہے۔ اسی طرح توحید خداوندی جس طرح سورہ اخلاص میں آئی ہے 4 آیتیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی طریقے سے اتنی ہی جامعیت کے ساتھ اس آیت الکرسی میں ہے جو آج ہم انشاءاللہ جس کا مطالعہ کریں۔ بہرحال اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے۔ ایک اور مثال بھی میں آپ کو دے دوں اس سورہ مبارکہ میں، جیسے کہ میں نے آیت الآیات کا حوالہ دیا ہے، 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اس رکوع کی بھی 4 آیات ہیں، اس رکوع کی بھی 4 آیات ہیں۔ یہ بھی توحید کے ایک پہلو کو بیان کر رہا ہے اور وہ بھی توحید ہی کے ایک فلسفے کو بیان کر۔ پھر آئندہ کسی انشاءاللہ نشست میں ہم اس رکوع کا مطالعہ کریں گا، اس لیے کہ توحید کا جو فلسفیانہ پہلو ہے، جو اس کا حکیمانہ پہلو ہے، وہ انشاءاللہ اس رکوع کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن توحید کا جو اعتقادی پہلو ہے وہ ہے کہ جو آج آیت الکرسی کے حوالے سے ہمارے سامنے انشاءاللہ بتمام کمالات۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو اس کا تعلق ہے انسان کے عمل سے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک انگوٹھی ہو اور اس میں کوئی نگینہ بہت بڑا خوبصورت یا کوئی ہیرا جڑا ہوا ہے، لیکن پھر دونوں طرف اس کے بازو ہوتے ہیں، اسی طرح آیت الکرسی ہے بڑا نگینہ یا بڑا ہیرا، اور اس کے دونوں اطراف میں، شروع میں اور اس کے بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد جو آیات ہیں، ان کا تعلق عمل سے۔ آیت الکرسی کا تعلق عقیدے سے، ایمان سے، نظریے سے، فکر سے، سوچ سے، لیکن اس کے 2 تقاضے جو ہیں عملی، وہ ہے کہ جو آیت الکرسی ایک آیت قبل اور آیت الکرسی بات والی آیت جو ہے اس کے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان،
انفقوا مما رزقنا، خرچ کر دو، کھپا دو، لگا دو، صرف کر دو ان سب چیزوں میں سے جو ہم نے، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، جس دن کے نہ کوئی خرید و فروخت ممکن ہوگی، نہ کوئی دوستی مفید ہوگی، نہ کوئی سفارش فائدہ پہنچے، والکافرون هم الظالمون، اور جو انکار کریں وہی ہے ظالم، وہی ہے مشرک۔ اب اس آیت میں پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ لفظ انفاق کو اچھی طرح سمجھ، اور یہ کہ یہ انفاق یہ اس سورہ مبارکہ کا، سورہ بقرہ کا جو نصف ثانی ہے، یہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ جن حضرات نے دورہ ترجمہ قرآن میرا سماعت فرمایا ہے، یا قرآن حکیم کی صورتوں کا جو باہمی ربط میرا ایک کتابچہ ہے تفصیل بیان کہ سورہ بقرہ کے دو حصے ہیں۔ نصف اول میں اصل خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یہود کے، یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ نصف ثانی میں سارا خطاب ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے میں نے ایک نام تجویز کیا ہے سورہ مبارکہ کا، سورۃ الامتین۔ یہ دو امتوں کی صورت ہے کہ اس کا نصف اول جو ہے اس کا تعلق جو ہے سابقہ امت مسلمہ سے ہے جس کو معزول کیا گیا، اور اس کی جگہ یہ نئی امت فائز کی، اور اس کا جو حصہ ثانی ہے نصف ثانی، اس کا تعلق جو ہے وہ امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس میں چار مضامین کی لڑیاں، دو ہیں احکام شریعت، کیونکہ یہ پہلی ہے مدنی صورت، اور مدنی صورت کے اندر احکام آئے ہیں، شریعت کے احکام۔ آپ کو مکی صورتوں میں وہ احکام نہیں ملتے، مکی صورت میں تو بنیادی بحثیں، ایمانیات کی بحث، فکری بحثیں ہیں، نظری بحثیں، لیکن یہ کہ اصل میں شریعت کا جو ڈھانچہ آتا ہے وہ تو ہے مدنی صورتوں میں، اور اس کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورہ بقرہ میں تیار ہوا، پھر اس کی جو ہے تعمیر ہوتی ہے اور تکمیل جا کر ہوگی سورہ مائدہ۔ اس اعتبار سے اس میں شریعت، اب شریعت کی دو لڑیاں ہیں۔ شریعت کا ایک حصہ عبادات، چنانچہ یہاں روزے کے احکام آئے، حج کے احکام آئے، نماز کے بعد احکام آئے، یہ ہے عبادات۔ ایک ہے معاملات، وراثت کا معاملہ کیا ہو، شادی بیاہ کا معاملہ کیا ہو، طلاق کے معاملات کیا ہو، شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے جن کا تعلق انسان کی عملی زندگی معاملات سے۔ تو دو لڑیاں تو یہ ہے شریعت کی، عبادات اور معاملات، اور دو لڑیاں ہیں جہاد فی، لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے مدنی دور میں آ کر اب یوں سمجھیے کہ دو لڑیوں میں تقسیم ہو گیا۔ قتال فی، یہ کہ ابھی مکی دور میں قتال نہیں تھا، اب جہاد نے شکل اختیار کی قتال کی، اب جنگ کا معاملہ، قتال فی سبیل اللہ، اور انفاق فی، کہ ظاہر بات ہے کہ جنگ کے لیے سامان حرب و ضرب کی ضرورت، اسلحہ کی ضرورت، رسد کی ضرورت، لہذا اس میں مال چاہیے، جب تک کہ مالی ذرائع نہ ہو آپ جنگ جو ہے اس کا آغاز نہیں کر سکتے۔ اس لیے اب یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کو دو واضح لڑیوں میں تقسیم کر دیا، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی۔ لیکن یہ جو چار لڑیاں ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مضمون مکمل ہو جائے پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، بلکہ یہ چار لڑیاں ہیں جیسے کہ رسی کے اندر ہم بٹ دیتے ہیں رسی، آپ چار لڑیاں ہیں اس کو بٹ دیا آپ نے اور رسی بنا دی، نتیجہ کیا ہوگا کہ اب یہ جو ہے مسلسل نظر نہیں آئے گی کوئی لڑی، مثلا یہ کہ ایک اگر لال ہے، ایک نیلی ہے، ایک پیلی ہے، ایک ہری ہے، تو اب آپ کو رنگ کٹوا نظر آئیں گے رسی کے اندر، لال ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، ہرا ہے، پھر لال ہے، پھر نیلا ہے، پھر پیلا ہے، پھر ہرا ہے۔ اس طریقے سے یہ چار مضامین جو ہے یہ 19ویں رکوع سے لے کر اور 40ویں رکوع تک یہ چار مضامین کٹواں آپ کو مل، بظاہر کٹواں ہے، لیکن اگر لڑیاں کھول دی جائیں تو گویا کہ ہر لڑی مسلسل ہے۔ ایک مضمون ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، ایک مضمون ہے قتال فی سبیل اللہ کا، ایک مضمون ہے عبادات کا، ایک مضمون ہے معاملات کا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ پر کئی مرتبہ اس سے پہلے، کیونکہ وقت کم ہے میں نہیں جا سکتا، ابھی حال ہی میں میں کا درس دیا ہے جو میرا تسلسل کے ساتھ درس چل رہا ہے جو قرآن آڈیٹوریم ہے، ایک مرتبہ تو میں ختم کر چکا ہوں میرے قرآن کا درس وہاں، لیکن اب دوبارہ شروع ہوا ہے تو وہ اب اس مقام پر تھا، اسی کے حوالے سے میں نے یہاں کے لیے بھی اسی کا فیصلہ کیا، تو میں نے تفصیل سے پھر اس میں لڑی کھول کر بتا دی کہ انفاق فی سبیل اللہ کے کون کون سی آیات آ چکی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آگے جا کر 2 رکوع کے بعد پورے 2 رکوع آئیں گے انفاق فی، جیسے قتال فی سبیل اللہ پر منفرد آیات بھی آئیں اور پھر 2 رکوع آئے ہیں آیت الکرسی سے پہلے والے 2 رکوع، وہ جو طالوت اور جالوت کی جنگ کے حوالے سے قتال فی سبیل اللہ پر پورے 2۔ اس طریقے سے یہاں پر بھی اب یہ آ رہا ہے انفاق کا معاملہ۔ انفاق جو ہے پہلے اس لفظ پر غور کی، اگرچہ سورۃ المنافقون ہم نے یہاں پڑھی تھی، عرصہ ہوا اس وقت بھی اس پر بحث ہوئی، لیکن پھر تازہ کیجئے، یہ تو در حقیقت کلا انہا تذکرہ،
ذہن کے اندر ان چیزوں کو تازہ کرتے رہنا چاہیے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ ہر محفل میں کچھ لوگ نئے بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر اس کے معنی ہم کریں مال خرچ کر، اللہ کی راہ میں مال خرچ، لیکن اصلاً یہ لفظ جو ہے اس سے بہت زیادہ وسعت کا حامل ہے، اس لیے کہ عرب جو ہے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں دونوں چیز، مال خرچ ہو گیا، نفقت الدراہم، درہم جیسے ہم کہتے ہیں کہ اب پیسے ختم ہو گئے، تو نفقت الدراہم پیسے ختم ہو، درہم ختم ہو، اور ایک ہے نفق الفرس، گھوڑا مر گیا، گویا کہ جان کا چلے جانا بھی انفاق ہے، نفق ہے۔ چنانچہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کے آخر میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں وما اسقل میزان عبد کدابۃ ينفق له فی سبیل، جو قیامت کے دن جب میزان نصب ہوگی، اعمال تلیں گے، نیکیوں کا اعمال ادھر ہیں اور بدی کے ادھر ہیں، اہل ایمان کے، ظاہر بات ہے کفار کے اعمال کا وزن نہیں تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، لیکن جو ایمان کے دعوے دار ہیں اور جن کے دلوں میں کچھ ایمان کی نمک تھی، ان کے اعمال جو ہیں ان کو تولا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ نیکی کے پڑھنے کو سب سے زیادہ بوجھل کرنے والی شے، سب سے وزنی شے جو اس میں پڑے گی وہ چوپایا ہوگا جو کسی مجاہد فی سبیل اللہ نے جب جہاد اس پر سوار ہو کر کیا اور اس میں وہ چوپایا کام آ گیا۔ اب آپ کو معلوم ہے آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر جنگ میں حصہ لے رہے ہیں تو تیر جیسے انسانوں کو لگ سکتا ہے گھوڑے کو بھی لگ سکتا ہے، جیسے انسان جو ہے وہ شہید ہو جائے گا تو گھوڑا بھی گویا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جتنا اس گھوڑے کی شہادت جو ہو جائے گی اللہ کی راہ میں، کدابۃ تنفق لہ فی اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے اس کی جو سواری کام آ گئی، اس سے جتنا وزن اس کی نیکی کے پڑھنے کے اندر پڑے گا اور کسی شے سے نہیں۔ تو گویا کہ انفاق کے اب معنی ہو جائیں گے جو بھی کچھ اللہ نے تمہیں دیا کھپاؤ، تمہیں وقت دیا ہے، کچھ مہلت عمر ہے 50 60 70 سال، اس کا اکثر حصہ لگاؤ اللہ کے دین، اس لیے کہ فی سبیل اللہ کا لفظ ہے، انفاق جو ہے اللہ کے راستے میں، انفقوا مما رزقنا، جو کچھ ہم نے دیا، اور اس میں انسان کو جان دی، مال دیا ہے، اولاد دی، اولاد کو لگاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی، تو تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ لیکن یہ کہ بعض لوگ جو ہے خود تو اپنے خیال میں دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں انہیں فکر اسی کی ہوتی ہے کہ دنیا بن جائے ان کی، وہ اچھا کیریئر ہو جائے، اچھی تعلیم ان کو حاصل ہو جائے، اچھی تنخواہ مل سکے، اس سے آگے کوئی سوچ نہیں۔ حالانکہ در حقیقت یہی معیار ہے کہ ان کے اصل کیا ویلیوز ہیں، اندر ان کے کس چیز کی اہمیت ہے، ورنہ یہ کہ سب سے بڑھ کر شے جو اللہ نے عطا کی انسان کو وہ اس کی اولاد ہے، اسے لگائے دی۔ تو اے اہل ایمان لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو، خرچ کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ اب یہاں تذکرہ ہو رہا ہے قیامت کے، اور اس کے لیے 3 کیٹیگوریکل نفییں آ رہی، وہ دن یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہو سکے، نہ کوئی دوستی مفید ہوگی، نہ کوئی شفاعت فائدات پہنچائے گی۔ یہ جو کیٹیگوریکل ڈینائل ہے اسے اچھی طرح نوٹ کر دی، اس لیے کہ اگلی آیت آیت الکرسی ایک ایکسیپشن بھی اس میں آئے گی، شفاعت جو ہے اس کی ایک شکل ہوگی اور وہ جائز ہوگی، لیکن ابھی جو ہے کیٹیگوریکل ڈینائل جو ہے اسے ذہن میں رکھ لیں، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس سے بھی زیادہ سخت کیٹیگوریکل ڈینائل جو ہے ان چیزوں کا 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں پہلے آ چکا، ایک اس کے 6 رکوع میں اور ایک 15 رکوع، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا ينفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، لا يقبل منها شفاعة، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ڈرو اس دن سے، قیامت جب آئے گا نہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کام آ سکے، نہ کسی کی جانب سے کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کی کوئی مدد ہو سکے۔ یہ ہے قیامت۔ پھر 15 رکوع میں پھر آیا یہی 4 چیز، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں جو نمبر 2 پر ہے اسے وہاں نمبر 3 پر لے گئے، اور جو نمبر 3 پر ہے اسے نمبر 2 پر لے آئے، بس صرف اتنا سا ترتیب کا فرق کیا ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعت، اب شفاعت کا ذکر نمبر 3 پر آ گیا، وہاں نمبر 2 کوئی شفاعت نہیں، ولا هم ينصرون، نہ اس کو۔ تو 3 مرتبہ سورہ بقرہ میں آ گیا، یہ تیسری مرتبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، واتقوا یوما، فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یعنی قیامت کے دن کام آنے والی شے انسان کے اپنے اعمال، اصل شے جس پر کہ
اگرچہ فیصلہ کن شے آخری اللہ کی رحمت ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص محض اپنے افعال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیر۔ اور جب کسی صحابی نے حضور سے پوچھ لیا، بڑی ہمت کی، جرأت سے کام لیا کہ کیا حضور آپ بھی، کیونکہ وہی لفظ میں دوبارہ استعمال کر رہا ہوں، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ، کہ حضور کا یہ جملہ جو تھا اتنا سمجھیے کہ واضح تھا اور اتنا ہماگیر تھا کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص نہیں جا سکے گا جنت محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ اللہ کی رحمت تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا، کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں۔ تو یہ سمجھ لیجئے آخری شے تو رحمت خداوندی، بنیادی شے اعمال ہے، یہ رحمت بھی اعمال پر آتی ہے۔ آپ نے اپنی سی کوشش ہے، چلیے پھر بھی آپ یہ ایک سمجھیے کہ ایک مارک ہے، ریکوائرڈ ایک معیار، لیکن آپ نے اپنی سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کنڈون کر دے گا، تلافی کر دے گا، اپنی رحمت سے جو ہے اس کی تلافی کر دے گا۔ یہ لیکن آپ عمل سے بالکل عمل سے، یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، اسی طرح اللہ کی رحمت کا بہانہ بنا کر یا رسول اللہ کی شفاعت کا بہانہ بنا کر انسان جو ہے اپنے آپ کو عمل سے فارغ کر لے تو پھر نہ وہ شفاعت مفید ہوگی اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو اصل شے اعمال، جیسے کہ سورۃ النجم میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف، نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، کوشش۔ ہاں اس کی کوشش اس کے سامنے نہیں جائے گی، وہ اپنی کوشش کو اپنے سامنے موجود سوف یرا دکھا دیا جائے گا۔ تو یہ ہے تیسرا مقام سورہ بقرہ میں جس شفاعت کی بھی کیٹیگوریکل ڈینائل ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لی کہ یہ تو قیامت کے دن کا ذکر ہے، ایک چھوٹی قیامت وہ ہے جو میری اور آپ کی موت ہے، جو میرے اور آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے، پتہ نہیں کب آ جائے، جھپٹا مار لے، جیسے کوئی چیل ہو یا کوئی اور جانور ہے سر کے اوپر منڈلا رہا ہے، پتہ نہیں کب وہ جھپٹا مارے۔ اسی طرح موت جو ہے وہ تو در حقیقت ہر انسان کے سر پر گویا کہ ہر وقت ہر آن منڈلا رہی۔ یہ اس کو حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ایک چھوٹی قیامت، من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی کہ اب وہ مہلت عمل تو ختم، اب اعمال اور کوئی نیکی کی کسب کرنے کے لیے کوئی امکان تھا وہ ختم ہو گیا، لہذا اس کی قیامت آ گئی۔ تو گویا کہ یہ قیامت صغریٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مضمون جب سورہ منافقون میں آیا ہے تو وہاں وہ موت کا نقشہ کھینچا گیا، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، خرچ کر دو، لگا دو، کھپا دو اللہ کی راہ میں ان سب چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے سرحانے اس کی موت آ کر کھڑی ہو اور اس وقت وہ کہے گا پروردگار ذرا سی مہلت دے، تھوڑا سا مؤخر کر دے اس موت کو، تو میں سب کچھ تیری راہ میں لٹا دوں گا، دے دوں گا، خرچ کر دوں گا، نیک ہو جاؤں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، نوٹ کر لو کہ جب کسی کی اجل وہ آ جائے گی معین پھر اللہ مؤخر نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ لام نون کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے وہ بڑے تاکید، لن یؤخر اللہ نفس، کسی کا مؤخر نہیں کرے گا، وہ وقت جب آ گیا تو آ گیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ قیامت کبریٰ، اور اس جگہ سورہ منافقون میں یہی مضمون قیامت صغریٰ یعنی موت کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے ہی تو ظالم ہیں۔ یہاں بھی دونوں لفظوں کے معنی ہم کافر سمجھتے ہیں اس کو کہ جو اللہ کو نہیں مانتا یا رسول کو نہیں مانتا، یہاں کافر سے مراد وہ نہیں ہے جو اس حکم سے سرکابی کر رہا ہے، وہ کافر۔ وہ جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اگر تمہاری ساری امیدیں جو ہے ما سوی اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئی اور اللہ کے ساتھ تمہارا نہ توکل ہے نہ راضی برضائے رب ہونے کا رشتہ ہے، تو یہی تو کفر ہے۔ ایک بزرگ تھے سلسلہ نقشبندیہ کے سائیں عبد الرزاق، وہ ایک اور ہی ڈیفینیشن بتایا کرتے تھے کفر، جو دم غافل سو دم، جو بھی انسان کا سانس جو ہے غفلت کی حالت میں نکل اسے اللہ یاد نہیں ہے، وہ گویا کہ ایک طرح کے کفر کی حالت ہے، جو دم غافل سو دم۔ تو یہاں کفر سے وہ مراد، جیسے کہ سورہ آل عمران میں آتا ہے حج کے ذمن وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی وہ اس کے گھر کا حج کرے، اور جو کفر کرے گا، اب یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ جو حج نہیں کرے گا، جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا
وہ گویا کہ ایک طرح کے کفر میں، چاہے وہ کافر نہیں شمار ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، وہ مسلمان ہی سمجھا جا رہا ہے، اور آپ کے سینسس میں بھی اس کا مذہب اسلام درج ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر بھی ہو، رہنما بھی ہو، لیکن یہ کہ در حقیقت کے اعتبار سے، اپنی باطن کے اعتبار سے وہ کفر پر۔ تو یہاں مراد وہ ہے کہ اگر تم اپنے مال سیت کر رکھ رہے ہو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو، تو جان لو کہ یہی حقیقی کفر ہے۔ جیسے سورہ مائدہ میں آگے چل کر آئے گا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو کافر وہی پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کفر کس سے سمجھا ہوا ہے، قرآن کسے کہ وہ ایک کفر کی قانونی شکل ہے جس نے انکار کیا حضور کی رسالت کا، یا انکار کیا قرآن کا، یا جو بھی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو بھی مانتا ہے، وہ دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ یہ مسلمان کافر، کہ قانوناً تو مسلمان، حقیقت میں کافر، جس کی سب سے بڑی مثال منافق ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ حقیقت میں کافر، قانوناً اور ظاہری اعتبار سے۔ دوسرا لفظ ہے ظالم، ظالم کا لفظ جو آیا یہاں پر ون کافرون هم الظالمون، تو ظالم یہاں مشرک کے معنی میں، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب سورہ انعام کی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ای الفریقین احق بالامن ان تم تعلمون، ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے، دلی اطمینان کا زیادہ حقدار کون ہے بتاؤ تم؟ پھر اس کا جواب خود دیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہ ہونے دیں، وہی ہیں کہ جن کے لیے امن ہے اور وہی ہے ہدایت پر۔ تو صحابہ گھبرا گئے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جو کوئی بھی ظلم نہ کرتا، کوئی چھوٹا موٹا ظلم ہے، اپنی جان پر ظلم، کسی کے بارے میں کوئی بات ایسی کہ جو ناحق تھی، کون بچے گا؟ اگر تو شرط یہی ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کا کوئی شائبہ شامل نہ ہونے دیا، اس معیار پر کون؟ حضور نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک، کہ جو ایمان لائے اور مشرک نہیں، شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ چنانچہ پھر آپ نے آیت پڑھی، یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا تیسرا درس ہے، سورہ لقمان کا رکوع، دوسرا رکوع جو ہے، تو یہ اس کا تیسرا درس ہے ہمارے منتخب نصاب کا۔ اس میں فرمایا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو یہاں بھی سمجھیے والکافرون هم الظالمون، یہی لوگ کہ جو مال کا بخل کر رہے ہیں، سینت کر رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، یہی کافر ہیں اور یہی مشرک ہیں، اس لیے کہ ان کا معبود مال ہے، مال کی محبت ہے جو اللہ کی محبت سے بڑھ گئی ہے، اس لیے معبود کون ہوا؟ جیسے کہ حضور نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ اب یہ درہم و دینار کا بندہ کون ہوتا ہے؟ درہم و دینار کو کسی نے پوجا تو نہیں ہے، کوئی نقدی سامنے رکھ کر کسی نے سجدہ تو نہیں کیا ہے۔ درہم و دینار کا بندہ کون ہے؟ جس کو درہم و دینار سے اتنی محبت ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال سکتا ہے درہم دینار کے۔ جو شخص دولت کے حصول کے لیے اللہ کے احکام کو، اس کی شریعت کے احکام کو توڑ سکتا ہے، اس کا معبود دولت ہے، اللہ نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہندو جو ہے اس کے خیال میں لکشمی بائی ہے ایک دیوی دولت کی، کہ جس پر اس کی کرپا ہو جائے اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، تو وہ لکشمی بائی کو پوجتے ہیں۔ کیوں پوجتے ہیں؟ تاکہ اس کی نظر کرم سے ہمیں دولت مل جائے۔ ہم نے کہا لکشمی بائی کو ہٹاؤ جی، سیدھے دولت کو کیوں نہ پوجو، بس بیچ کا واسطہ ہم نے نکالا ہے۔ باقی یہ کہ وہ بھی لکشمی بائی کو پوجتا ہے اگر دیوی کو، تو دولت کے لیے پوج، اگر ہم نے دولت کو پوجا ہے تو گویا کہ ہمارا معبود تو تعس عبد الدینار و عبد، جو لوگ اس انفاق فی سبیل اللہ سے رکے رہتے ہیں مال کی محبت کی وجہ سے، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت ہے، بہت مرتبہ میں نے سنائی ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسق۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ سن لو لوگو، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے اور تمہارے وہ کاروبار جن کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور تمہاری وہ بلڈنگیں جو تمہیں بڑی پسند ہیں، محبوب ہیں، بڑے چاؤ اور لاڈ کے ساتھ ان کو بنایا ہے اور سنوارا ہے اور آرکیٹیکچرل ٹچز دیے ہیں، خوبصورت بنایا ہے، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ سے
اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، وہاں دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے، یعنی زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت۔ وہ تو جو ہدایت کا طالب ہوگا، جو اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرے گا، جو اس کے لیے کوئی قربانیاں دے گا، اس کو ہدایت ملے۔ یہ دولت ایسی کہ ایسے ہی بانٹ دی جائے، بلکہ یہ تو طالب کو بھی ہے جو اس کی طلب کا حق ادا۔ اب یہ تو ہو گیا عملی معاملہ، جیسا کہ میں یہ آیت کی دونوں سے پہلے اور بعد میں عمل کا رخ آیا ہے۔ اب آئی ہے وہ آیت، یہ میں نے چونکہ یہاں کتاب کا تقسیم کرا دیا ہے، یہ تقریباً شاید 30 سال پرانی میری تقریر جو میں نے ریڈیو پر کی تھی، اس کو شائع کیا تھا، اور اتفاق سے کبھی کبھی وقت ہوتا ہے ایسا، میری تحریریں بہت کم ہیں، لیکن یہ ایک نہایت جامع تحریر تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک وقت میں قلم سے نکل گئی، اور وہ مجھے خود بھی بہت پسند۔ تو ذرا اس میں ثقیل اصطلاحات آئی ہیں فلسفے کی اور علم کلام کی، تو میں اس وقت جو بھی بیان کروں گا آپ اسے یوں سمجھیے کہ وہ ایک طرح سے باقی اس کا مطالعہ آپ جا کے کیجیے گا ضرور، اس لیے کہ یہ علم قرآن کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اس کے بالکل سرور کے اوپر وہ حدیث درج ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا کہ ابی ذرا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت کون سی؟ اب یہ ابی ابن کعب وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل واقرأہم ابی ابن کعب، قرآن مجید کے احکام شریعت کو تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن قرآن کا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ ابی ابن کعب ہے۔ وہ ابی ابن کعب سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے قرآن کی عظیم ترین آیت کون سی؟ اب جو صحابہ کا عام انداز تھا ان کا اللہ و رسولہ عالم، وہ ہمیشہ ایسا کرتے تھے کہ حضور سوال کرتے تھے تو جواب نہیں دیتے تھے، کہ یہ بے ادبی بھی ہو جاتی ہے، جیسے چلبلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ بڑی تیزی سے کہیں گے تاکہ استاد ہمارا لوہا مان لے کہ واقعی بڑا ذہین ہے، بلکہ بعض چلبلے شاگرد تو استادوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کا انداز بالکل مختلف، اللہ و رسولہ عالم، ہم تو آپ سے علم کے حصول کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرمائیے۔ لیکن پھر دوبارہ پلٹ کر اگر حضور پوچھتے تھے پھر جواب، تو حضور نے جب دوبارہ پوچھا کہ اے ابی ابن کعب میں تم سے جاننا چاہتا ہوں تمہارے نزدیک قرآن مجید آیت کون؟ تب انہوں نے جب آیت کا حوالہ دیا تو حضور نے ان کے سینے کو ٹھونکا، آپ نے شاباش کی تھپکی دی، شاباش اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم راس آئے، تمہارے لیے مبارک ہو کہ تم نے واقعتاً قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت کو سمجھ لیا کہ کون سی آیت ہے۔ اور بعض احادیث میں آئے گا کہ قرآن مجید کی سورتوں میں سب سے عظیم سورۃ الاخلاص، 4 آیتوں میں توحید کا سمندر بند، اور آیتوں میں سب سے بڑی آیت، سب سے عظیم آیت آیت الکرسی، جس میں کہ توحید خدا بندی کا بحر ذخار ہے، جو تقریباً 10 جملوں کے اندر بند کر اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں الہ۔ اب یہ وہی بات ہے لا الہ الا اللہ جو ہمارے کلمہ طیبہ کا اور کلمہ شہادت کا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مفہوم وہی ہے، لیکن ذرا اب یہاں غور کیجئے، یہاں ایک تو لفظ الہ اور ایک لفظ اللہ، ان دونوں کو سمجھیں۔ اللہ کے بارے میں 2 آراء ہیں، جو ذرا صوفی پرست قسم کے علماء اور مفسرین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کا اسم ذات ہے، یہ اس میں مشتق نہیں ہے، اس میں جامد ہے۔ جیسے کسی شہر کا نام لاہور، لاہور بس نام ہے، اب یہ کس لفظ سے نکلا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی، یہ تو نام ہے۔ یثرب کا نام یثرب ہے، کیوں ہے؟ اب اس کی کوئی وجہ نہیں، بس یہ نام ہے، تو اس کی آپ کو کسی نحوی اور صرفی جو ہے بحث میں جانے کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ نام ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات اللہ ہے، یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا، جیسے اللہ کے باقی سارے نام جو ہیں وہ صفاتی صفت ہے۔ قادر، القادر اللہ کا نام، علیم، جب یہ تنوین آتی ہے آخر میں تو یہ نکرہ ہے، جاننے والا، صاحب علم، العلیم، اب تنوین اڑ جائے گی، الف لام لگ گیا ہے، اب یہ اللہ کا نام۔ تو تمام جو 99 نام ہیں وہ سب کے سب در حقیقت اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ صفاتی نہیں ہے بلکہ ذاتی۔ اس میں دوسری رائے یہ ہے، جو لوگ نحوی ہیں، گرامر سے جن کو زیادہ شغف ہے، ان کے نزدیک یہ در حقیقت یہ بھی صفاتی نام ہے اللہ کا۔ اللہ کا اسم ذات کوئی نہیں، اسم اعظم ہے ایک، وہ میں بعد میں، لیکن اللہ کا اسم ذات کوئی، یہ بھی الہ پر الف لام داخل، الالہ، الہ معبود، الہ کوئی الہ، الالہ یہ ہو گیا اللہ کا نام۔ الالہ میں سے یہ 2 لاموں کے درمیان سے ایک الف جو ہے یہ جو ہے ساقط ہو گیا اللہ، تو یہ الالہ کی شکل میرے نزدیک یہی درست معاملہ ہے، اور یہ الہ پر الف لام داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے۔ اب الہ کسے کہتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ
قرآن مجید نے جو بھی الفاظ چنے ہیں اور عربوں نے، اور اس سے پہلے انہوں نے انتخاب کیا ہوا تھا، آخر الہ کا اور اللہ کا لفظ تو ان کے یہاں موجود تھا، الہ اللہ، یہ لفظ اتنا جامع ہے کہ اس کے 3 مفاہیم ہیں بنیادی اس مادے کے، الف لام ہا، الہ یا الہ یا والہ یا الہ، واو بھی چونکہ الف ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے، حروف علت کہلاتے ہیں، الف اور واو اور یہ ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ایک تو الہ یا الہ کہتے ہیں اس کو کہ کوئی اپنی ضرورت کے لیے، اپنی تکلیف میں مدد کے لیے جس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اس کا الہ۔ الہ الفصیل و الہ امہ، آپ نے گائے باندھی ہوئی ہے کہ تھنوں میں دودھ بھی ہے، ادھر بچڑا آپ نے باندھا ہوا ہے، وہ بھوکا بھی ہے اور وہ دودھ پینا چاہتا ہے لیکن بندھا ہوا ہے، اگر کہیں وہ کھل گیا تو جیسے دوڑ کر جائے گا تیر کی طرح، سیدھا وہ اپنی ماں کی تھنوں پہ جا کر چمٹ جائے گا۔ یہ ہے الہ یا الہ۔ الہ الفصیل و الہ امہ، وہ جو چھوٹا ہوا تھا اور دور کیا ہوا تھا بچہ، وہ اپنی ماں کی طرف لپک کر، یہ ہے اپنی ضرورت کے لیے، احتیاج کے تکلیف کو دور کرنے اور رزق کے لیے، روزی رسانی کے لیے جدھر بھی انسان رجوع کرتا ہے، جس سے دعا کرتا ہے، جس سے مدد چاہتا ہے، وہی اس کا معبود، وہی اس کا الہ۔ یہ ہے عوام کا تصور۔ عام آدمی اسی معنی میں الہ کو مانتا، بھائی اپنی ضرورتیں ہیں، اپنی مصیبت ہے، بیماری ہے، اس میں پکار رہا ہے، کوئی اور مقدمہ آ گیا ہے تو اب بہت خشوع و خضوع سے دعائیں کر رہا ہے، اور کوئی معاملات آ گئے ہیں تو ضرورت میں، تکلیف میں، مصیبت میں، کسی حاجت کے لیے، احتیاج کی پورا اور رزق کے لیے جس کو پکارا جائے گا وہ الہ۔ دوسرا تصور وہ ہے وہ ہستی کہ جس کی کنہ کو انسان سمجھ نہ سکے، سوائے تحیر کے اور کچھ ہاتھ نہ، یہ بھی الہ والہ آتا۔ اور اس معنی میں یہ ہے فلاسفہ کا تصور ہے کہ اللہ، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں ہے، کوئی لازماً ہے، کوئی خالق ہے اس کائنات کا۔ کیسا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ دور بینان بارگاہ الست، جز پے این مرداند کے ہس، یہ جو دور تک دیکھنے والے ہیں بارگاہ الست میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں جن کو بہت دور تک رسائی حاصل ہے، وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہے ضرور، باقی کیسا ہے اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص نابینا ہے اور کوئی بڑی فصیل ہے دیوار، اب وہ جا کر اس کو ٹٹولتا ہے کہ ہاں دیوار تو ہے، لیکن یہ دیوار کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے، کیسی ہے، اس کی رنگت کیا ہے، کوئی سفیدی ہے اس پر یا لال رنگ ہے ضرور، دیوار تو ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص جب غور کرتا ہے فلسفیانہ سطح پر تو اس نتیجے پر تو پہنچ جاتا کہ ہے، لیکن اس کے آگے کیسا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، یہاں تک کہ اس کی صفات تک کے بارے میں سوائے تحیر کے اور کچھ حاصل۔ دور بینان بارگاہ الست، جز پے این بردہند کے ہس ہے صحیح۔ اور اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں فلسفی کہ دس یونیورس از اے کانسیپٹ، گاڈ از اے پرسیپٹ۔ پرسیپشن یہ ہوتی ہے، پرسیپشن آپ نے چھو کر معلوم کر لیا، یہ آپ کی پرسیپشن۔ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کسی شے کا پورا تصور آپ کے ذہن میں، یہ دیوار کتنی اونچی ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے، کیسے بنی ہوئی ہے، کس چیز کی ہے، یہ سیمنٹ کے بلاکس کی ہے یا اینٹوں کی ہے، کس چیز کی ہے، رنگ کیا ہے، یہ سارا کانسیپٹ جب آ گیا تو اس کو کہیں گے کانسیپٹ۔ کسی شے کا پورا تصور آپ کی گرفت میں، اللہ کا کوئی تصور انسان کی گرفت، لہذا کانسیپٹ نہیں ہے اللہ۔ اس کائنات کا جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے، اس سے ہم کانسیپٹ تک پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات میں پرسیپشن تو ہے، پرسیپٹ ہے گاڈ، کیا آدمی جانتا ہے کہ ہے۔ دور بینان بارگاہ الست۔ تیسرا لیول جو ہے اس الہ کا وہ ہے کہ جو کسی کا محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود اصلی ہے، وہی اس کا الہ۔ یہ صوفیہ کا تصور ہے، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ یہ سب سے یہ توحید ہے، عملی توحید۔ اور جو میں نے آج عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کا جو 21واں رکوع ہے، وہ 20واں رکوع، وہ در حقیقت اس فلسفے پر ہے کہ در حقیقت توحید کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کا محبوب اور مطلوب اور مقصود بن کر، کوئی اور شے مطلوب اور مقصود اور محبوب ہونے کے درجے میں اللہ کے برابر نہ ہو۔ اللہ کے پاس ہر شے نیچے، محبوب ہو اولاد سے بھی محبت ہو، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کی محبت وہ بھی شے ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت بھی جائز ہے، اللہ کی محبت لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ یہ بھی گویا کہ اس مادے کے بنیادی اس کے مفاہیم ہیں۔ تو ان تینوں تصور، عوام کا تصور معبود، روزی رساں، حاجت روا، مشکشا، صوفیہ کا لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اور فلسفیوں کا کہ ہے کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی تو ہے،
وسیع ہے، ہس، بس اس سے آگے ہم لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی سوا کوئی الہ نہیں، الحی وہ زندہ و جاوید ہے، از خود زندہ ہے، اور باقی جو بھی ہے ما سوی اللہ اس کو تھام کر رکھنے۔ یہ دو جو اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے بارے میں یہ حدیث آپ کو اس کتابچے میں مل جائے گی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے کہ اس کے حوالے سے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہو، لیکن حضور نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہے۔ نشاندہی کر دی وہ قرآن کی 3 سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے اور سورہ طٰہٰ میں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رمضان میں ليلۃ القدر ہے، اور وہ ليلۃ القدر خیر من الف شہر، تعین کے ساتھ نہیں بتایا، البتہ یہ کہ رمضان میں ہے، تلاش کرو، پوری رمضان کی راتیں جا کر گزارو۔ اگر تمہیں معلوم ہو ليلۃ القدر کتنی قیمتی ہے تو اس کے لیے 30 راتیں جاگنا کوئی بڑی بات تو نہیں، جبکہ وہ 1000 سال سے افضل ہے۔ اچھا یہ نہیں تو چلو 10 دن آخری عشرے میں تلاش کرو، چلو اور کمی کر دیتے ہیں آخری عشرے کے جو طاق راتیں ہیں، لیکن یہ تعین سے نہیں بتایا، لیکن یہ کہ کچھ ایسے اشارے 27ویں شب کے بارے میں گمان غالب ہے لوگوں کو، لیکن حضور نے نہیں بتایا صراحت کے ساتھ۔ بالکل وہی معاملہ یہاں ہے کہ حضور نے یہ فرما دیا کہ اس میں اعظم ایک ہے اللہ، جس کے حوالے سے جو دعا کی جائے گی لازماً قبول ہوگی، اور وہ 3 صورتوں میں۔ اب اس کی تحقیق کی ہے تو وہ یہ نام ہے، یہ 2 الفاظ 2 نام اللہ کے اس طرح جڑ کر بریکٹ کی حیثیت سے سورہ بقرہ میں ہے، وہ تو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، سورہ آل عمران کی پہلی ہی آیت میں ہے، دوسری آیت میں، پہلی آیت تو الف لام میم حروف مقطعات پر مشتمل ہے، لیکن دوسری آیت میں یہ دونوں ہیں، اور پھر سورہ طٰہٰ میں الحی، اس الحی اور القیوم تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ صفات کے بارے میں یہاں توحید صفاتی کا بیان تفصیل سے ہوگا، تو دیکھیے ہماری ایک مجبوری ہے، کمزوری ہے، ہماری ایک محدودیت ہے، لمیٹیشن۔ ہماری زبان میں وہی الفاظ بطور صفت استعمال ہوتے ہیں، مخلوق کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی اور اللہ کے لیے۔ اللہ بھی عالم ہے، بندے بھی عالم ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں۔ علام الغیوب وہ ہے، تو علامے تو یہاں بے شمار ہیں کہ سیالکوٹ تو ایک ایسا شہر ہے وہاں سے جو نکلتا ہے علامہ ہوتا ہے، بہت سے جگہ ایسے بھی ہیں۔ بہرحال علامہ ایک ڈگری بھی تھی، بھاولپور یونیورسٹی جب ہوتی تھی اسلامی یونیورسٹی، ابھی جبکہ وہ پرانا دور تھا اب تو خیر نہیں ہے، تو وہاں علامہ ڈگری، وہاں سے جو ڈگری مل گئی وہ علامہ ہے۔ ہمارے علامہ شبیر احمد بخاری جو ہیں، جو ابتدائے خلافت میں نظمیں اور نعتیں شائع ہوتی رہتی، وہ علامہ اس اعتبار سے ہیں کہ بھاولپور کی جو جامعہ عباسیہ کہلاتی تھی تو اس کی ڈگری تھی علامہ۔ لیکن یہ کہ 3 چیزوں کا ذہن میں اپنے پوری طریقے سے استحضار رکھیے، جب کوئی صفت اللہ کے لیے استعمال ہوگی تو اس میں 3 چیزیں ہوں گی، اور جب وہی صفت بندوں کے لیے یا مخلوق میں سے کسی کے لیے ہوگی تو ان 3 کے برعکس کی۔ وہ 3 چیزیں کیا؟ اللہ کی ذات بھی اپنی ہے، کسی اور نے نہیں بنی، اسی طرح اس کی صفات بھی ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں، نمبر 1۔ جبکہ جملہ مخلوقات میں جو بھی صفات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، ان کا وجود بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، ان کی صفات بھی اللہ۔ نمبر 2، اللہ کی ذات لا متناہی، اسی طرح اس کی صفات بھی لا متناہی، اینڈ لیس، لمٹ لیس، ہر شے پر قادر۔ یہ اب ہمارے پاس ہر کے سوا کارنر ہے، لیکن یہ کہ ما سوا کا معاملہ یہ تمام صفات ان کی ذات بھی محدود